آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک اعلیٰ سطحی سیاسی اور معاشی وفد کے ساتھ بیجنگ پہنچ چکے ہیں۔ ان کے ہمراہ امریکی گلوبل ٹیک کمپنیوں کے سربراہان اور جدید ٹیکنالوجی کے تاجر بھی ہیں۔ ٹرمپ صاحب کی چینی صدر شی جن پنگ سے 2 تفصیلی ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ موٹے موٹے مسائل جو زیر بحث آ سکتے ہیں وہ ایران امریکہ تنازع، تائیوان کا مستقبل اور اسے امریکی اسلحے کی فراہمی، اور 2 طرفہ تجارت سے جڑی پابندیوں اور رکاوٹوں کا کوئی حل اگر نکل سکے تو نکالنا ہے۔ چین اور امریکہ کے تعلقات 1970 میں بحال ہوئے تھے اور رچرڈ نکسن پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے بیجنگ کا دورہ کیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً ہر امریکی صدر نے یہ روایت نبھائی۔ صدر شی جن پنگ نے 2015 میں وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت میں 2017 میں بیجنگ یاترا کی تھی، مگر تب کے اور آج کے عالمی حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بے شک۔ ایسے وقت جب امریکہ کا سپر پاور رتبہ آبنائے ہرمز سے لٹکا ہوا ہے، صدر ٹرمپ کے دورے سے ہمیں کم از کم کیا توقعات وابستہ کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارے بس سے یہ سوال باہر ہے، اسی لیے ہم نے 2 دگگجوں کو اس پروگرام میں شامل کیا ہے۔ ایک ہیں واشنگٹن سے ہمارے نامہ نگار انور اقبال صاحب جو ہر ایسے موقع پہ ہماری مدد کرتے ہیں، اور دوسرے ہیں الہان نیاز صاحب، قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ سے وابستہ ہیں، حالات حاضرہ کے مصنف بھی ہیں اور ڈان میں بھی باقاعدگی سے لکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب آپ دونوں کا۔ تو اب انور اقبال صاحب آپ سے کیا پوچھیں؟ نہیں، میں ایک کچھ تو پوچھنا ہے نا یار وسعت، میں یہ پوچھ سکتا ہوں۔ نہیں وہ سمجھ گئے۔ اچھا چلے صحیح ہے جی انور۔ دیکھیں میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ کل یہاں ایک سیمینار ہوا تھا سارے دن کا۔ یہاں ایک تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے سیپا، CEPA، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10th موسٹ انفلوئنشل تھنک ٹینک ہے۔ تو اس میں سارا کا سارا دورہ چین پہ تھا۔ اس میں جو ایک بات جس پہ سب کا اتفاق تھا کہ اس دورے سے کوئی بریک تھرو یا کوئی بڑا ڈیل ایکسپیکٹ کرنا غلطی ہوگی۔ اس میں کوئی بریک تھرو نہیں ہونے لگا، کوئی بڑی ڈیل نہیں ہونے لگی۔ ان کا خیال ہے کہ تجارت پہ بھی بات چیت ہوگی، کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی، ٹیرف میں بھی کمی آ سکتی ہے، ایران پہ بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن اس میں ایران کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ صدر ٹرمپ ان سے وہ کہیں گے چائنا سے کہ آپ کا تیل پھنسا ہوا ہے، آپ کو گزرگاہ چاہیے ہم سے زیادہ، تو آپ جو ہے آپ بھی ہماری کوششوں کو جوائن کریں اور ایران پہ دباؤ ڈالیں۔ تو اور اس میں پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ ایران اس کے جواب میں بات ٹال دے گا۔ اسی طرح صدر ٹرمپ کاؤنٹر کرنے کے لیے تائیوان کا مسئلہ اٹھائیں گے اور چائنا اس کے جواب کو ٹال دیں گے۔ اسی طرح گفتگو میں یہ بھی کہا گیا کہ چائنا جو ہے اس نے اتنا ذخیرہ کر لیا ہے تیل کا کہ اگر کچھ دن اور امریکی ناکہ بندی چلی اور ایران کی بھی ناکہ بندی چلی تو چائنا سروائیو کر سکتا ہے۔ اس لیے چائنا میں بھی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے، امریکہ میں بھی کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے کہ کیونکہ امریکہ کو تیل وہاں سے سپلائی نہیں ہوتا، ان کے سورسز الگ ہیں۔ تو اس لیے بقول ان کے کہ ہم کوئی بہت بڑا میجر بریک تھرو ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ ویسے انور آج سننے کو ملا ہے کہ ایک چائنیز سپر ٹینکر ٹرانزٹ کیا ہے آبنائے ہرمز سے، ظاہر ہے کہ لیکن وہ ایک بیرل میں قطرہ ہے، ظاہر ہے جتنی ریکوائرمنٹس ہیں۔ پچھلے دنوں میں انور ہم اس پہ ہی بات کر رہے تھے اور ابھی اعلان کو بھی شامل کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایک لحاظ سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں بیجنگ۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے جنگی مقاصد پورے ہوتے اور رجیم چینج ہو گئی ہوتی اور ایک پرو امریکن گورنمنٹ یا وٹ ایور وہاں پر قائم ہو گئی ہوتی تو پھر یہ جاتے وہاں پر فاتح ایران بن کے، رائٹ؟ لیکن اٹس کوائٹ دی اپوزٹ۔
ایک لحاظ سے، اور یہ رابرٹ کیگن جو آپ کے جو سپر ہاک ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی شاید یہ شکست ویتنام سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگی امریکہ کے لیے، امریکن ایمپائر کے لیے. تو اگر تائیوان کی بات ہوتی بھی ہے تو کیا چین نے یہ نہیں دیکھا کہ یار اگر آپ تائیوان میں آپ مقابلہ کرنے کا سوچ رہے تھے، آپ ایران کو نہیں سنبھال سکے؟ تو ڈو یو تھنک اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے کہ اس وقت ٹرمپ قدرن ویک وکٹ پر ہے اور بیجنگ جی جن پنگ ایک لحاظ سے کانفیڈنٹ پوزیشن میں ہے؟ یہ تو واشنگٹن میں بھی اکثریت کی یہی رائے ہے. بس ایک بات میں ایڈ کر دوں، آپ نے بات کی آپ نے ہرمز کی، تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سمجھوتا ہوا ہے ایران، عراق اور پاکستان کے درمیان، جس کے تحت عراقی تیل پاکستان کے لیے آپ نے ہرمز سے گزر سکے گا، اور شاید امریکہ کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہے. بالکل. تو تم یہ ہے کہ واشنگٹن میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت ویکر پوزیشن میں ہے کمپیئر ٹو چائنا، اور اس وقت امریکہ درخواست کرنے جا رہا ہے چائنا سے کہ آپ یہ ہمارا کام کرا دیں، اور آپ چاہے جتنا بھی پروجیکشن جو آپ کی جتنی بھی ہو اسٹرینتھ کی، اگر آپ کسی سے درخواست کرنے جاتے ہیں تو آپ ویکر سائڈ ہوتے ہیں، اور بات آپ کی نہیں سنی جاتی، بلکہ جو آپ کی درخواست جس سے آپ کر رہے ہیں اس کی بات سنی جاتی ہے. اچھا، اس درخواست کے ساتھ انور کیا کچھ سویٹنرز بھی لگائے جائیں گے؟ مثلاً یہ ہے کہ جو محصولات وغیرہ میں کمی ہے، ٹیرف میں جو ٹرمپ صاحب کا پسندیدہ موضوع ہے، اس پہ بھی بات ہوگی کہ ہم آپ کو جناب 1 سال 2 سال بعد کریں گے جو ہم ابھی کر رہے ہیں، تو اس کی راہ نکال دیں، اس کے لیے کوئی انسینٹیو دے دیں چائنا کو، تاکہ ٹرمپ یہ سمجھیں کہ اس سے ہو سکتا ہے چائنا کا دل پگھل جائے اور وہ زیادہ ایکٹیولی ایران والے مسئلے میں ان کی کچھ مدد کر سکے. کہا تو یہ جا رہا ہے اس تناظر میں نہیں، لیکن یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پہ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا اور ٹیرف میں کمی آئے گی، اس لیے کہ چائنا سے اگر اوور آل تعلقات بھی بڑھانے ہیں تو اس کے لیے ٹیرف میں کمی لانا بہت ضروری ہے. اور پھر یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سمٹ ہے وہ یعنی ایک کوشش ہے کہ مخالفت کے باوجود اپنی پوزیشن پہ قائم رہتے ہوئے بھی جو امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک بات چیت کا سلسلہ ہے وہ قائم رہے، اور جو اختلافات ہیں وہ ایک حد سے آگے نہ بڑھیں. اور اس وزٹ کو سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کسی بھی بڑے مسئلے کو، چاہے وہ تجارتی ہو یا سیاسی، اس کو حل کر دے گا، تو یہاں کے ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ بہت ذرا پریمیچور ہے. ٹھیک ہے. الہان نیاز، ہم آپ کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں گفتگو میں. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، میرے خیال کچھ ہفتے ہی گزر گئے تھے تو ہم نے آپ کو مدعو کیا تھا شو پر، تو اس وقت ہم سب کافی کرٹیکل تھے. جو اس وقت چین کا ایک بالکل ہی آپ سمجھے نیوٹرل نہیں کہوں گا، لیکن مطلب آن دا سائڈ لائن ایسا لگ رہا تھا جیسے دھنیا پی کے بیٹھے، ایسا کہ یار یہ مطلب کیا ہو رہا ہے یہاں پر. لیکن اب اگر ہم تھوڑا سا obviously with the benefit of hindsight ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار شاید وہ ایران کی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ ہوں گے. تو اس وقت جو ہم اوور آل سینیریو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بیجنگ کی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ تھینک یو زرار. اس میں 1-2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی یہ جنگ جو ہے ختم نہیں ہوئی ہے، اور اس کا جو بھی فائنل آؤٹ کم ہے وہ اگلے 1 2 3 4 5 مہینوں میں ہمیں شاید کچھ پتہ لگنا شروع ہو. اس جنگ میں ایران نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، امید سے بہت بہتر جو ہے انہوں نے امریکہ کو نقصان بھی پہنچایا ہے اور اپنا جو ہے دفاع بھی کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایرانیوں نے ہارموز کے اوپر اپنا چوک ہولڈ رکھ لیا ہے، اس کی وجہ سے نہ صرف امریکہ مگر پوری دنیا کو، خاص طور پہ جو انڈسٹریلائزڈ ملک ہیں، ایسٹ ایشیا کے جو ملک ہیں جو بہت زیادہ جو ہے امپورٹ کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، ان کو مصیبت جو ہے پڑ گئی ہے کہ اب ہم آگے جا کر اپنی انرجی سیکیورٹی کو کیسے جو ہے انشور کریں. اور اس جو ہارموز کے اوپر جو ایران کا کنٹرول ہے، اس کو ہٹانے کے لیے امریکہ کے پاس ایز سچ کوئی عسکری آپشن نہیں ہے، وہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہی جو ہے اوپن ہوگا. سو ان دیٹ سینس جو ایرانی جو ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک اسٹریٹیجک لیول پہ، ایک بڑے لیول پہ جو ہے
ایک فتح امریکہ کے اوپر حاصل کر لی ہے. اب آگے جو ہے اگر یہ جنگ چلتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا کے لیے بہت تباہ کن ہوں گے. اس کے اگر لیٹ سے اگر جنگ ریزیوم ہوتی ہے, ٹرمپ صاحب واپس آتے بیجنگ سے اور کہتے ہیں چلو بھائی بمباری دوبارہ شروع کرو, تو اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ ایک تو آبویسلی ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. ایران کے اوپر جب بمباری ہوگی تو وہ تمام جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کی انرجی اور پاور اور جی کمیونیکیشنز کا انفراسٹرکچر اس کو اڑا دے گا. اس کا جو اوور آل دنیا کے اوپر اثر ہوگا ان ٹرمز آف ریسیشن اور باقی چیزیں, وہ ظاہر ہے سب اس پہ بہت بیڈلی جو ہے وہ ہرٹ ہوں گے. چین جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹنگ نیشن ہے. اس کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو ایک نارمل سی تھی گلوبل ٹریڈ میں, فلوز میں, جو ہے وہ دوبارہ سے آ جائے. سو آئی تھنک کہ چینی ڈیفینیٹلی جو ہے اس چیز کے اوپر امریکنوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ مزید لڑنے سے جو آپ کو ٹرمز مل سکتے ہیں وہ امپروو نہیں ہوں گے, وہ صرف ڈیٹیریٹ ہوں گے, اور آبویسلی باقی دنیا کے لیے بھی جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جب ٹرمپ صاحب آ رہے تھے چین, تو انہوں نے ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ بیسکلی اس جنگ کے دوران چائنیز ہیو بین ریلیٹیولی گڈ. جس کا ان کا کیا مطلب تھا؟ ان کا بیسکلی مطلب یہ تھا کہ چین کے پاس کچھ ایسی لیوریج ہے جو ہارڈ لیوریج ہے جو وہ امریکہ کے اوپر جو ہے ایکسرسائز کر سکتا تھا. اور وہ سب سے بڑی لیوریج یہ تھی کہ چینیوں کے پاس ریئر ارتھ کے ایکسپورٹس ہیں, اور ان ریئر ارتھ کے ایکسپورٹس کو چین نے کچھ حد تک کم تو کیا ہے پچھلے 1 سال کے دوران, مگر اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں ان کی ٹریڈ سٹیٹسٹکس کو تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ریئر ارتھ میگنیٹس ہیں, جو سب سے امپورٹنٹ آئٹم ہیں ان دی مینوفیکچر آف ویپنس, اس کا تقریباً اسی طرح سے ایکسپورٹ جو ہے جاری ہے چین سے امریکہ تک. اور جو باقی کچھ ریئر ارتھ کے مٹیریلز ہیں اس میں کمی ضرور آئی ہے, جس کی وجہ سے امریکن ٹیک کمپنیز جو ہے پریشان ہیں, اس لیے شاید اتنے سارے ان کے سی اوز بھی آئے ہیں صدر ٹرمپ کے ساتھ. بٹ فنڈامنٹلی چینیوں نے کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا, جس سے مراد ہے کہ کوئی بھی ایسا جو ہے تجارتی یا سفارتی قدم نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے امریکہ مجبور ہو کہ ایکچولی اس جنگ کو وہ ختم کرے. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے بیسکلی ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے چین کو ایک لحاظ سے ایک اسٹریٹجک ونڈ فال دے دیا ہے. اب چینی جو ہیں اس اسٹریٹجک ونڈ فال کے ساتھ ایگزیکٹلی کیا کریں گے؟ اگر وہ اسی طرح جو ہے کھیلتے رہتے ہیں جس طرح انہوں نے ابھی تک جو ہے دکھایا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ واپس چلا جائے گا, شاید جنگ بھی دوبارہ شروع ہو جائے, اور پھر جو ہے پوری دنیا میں جو ہے ایک بہت بڑا مصیبت کھڑی ہو جائے سب کے لیے. سو آئی تھنک جو چائنیز جو ہیں وہ اپنی لیوریج جو ہے وہ ایز سچ ابھی تک استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ شاید اسی امید میں بیٹھے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے امریکنوں کو خود ہی جو ہے ہوش آ جائے گا. سو آئی تھنک دیٹ از میجر ویکنس پرہیپس ان دیئر تھنکنگ. مطلب ابھی انہوں نے امریکہ کی جگولر وین کاٹنے کی کوشش نہیں کی, پانی بند کرنے کی کوشش نہیں کی, یہ کارڈ ابھی بھی ہاتھ میں ہے, ابھی ٹیبل پر پلے نہیں کیا. انور, ہم اکثر آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں, اور لیکن کیونکہ چیزیں تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں تو میں آپ سے ابھی کا جائزہ لینا چاہ رہا ہوں. پولیٹیکل کاسٹ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ, شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کیلکولیشن تھی کہ جی وار پریزیڈنٹ ہمیشہ پاپولر ہی ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اب پولز اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یقیناً ایران کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ یہ ہے کہ اب جتنا اس جنگ کو ہم کھینچتے رہیں گے اتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے پولیٹیکل کاسٹ بڑھتا جائے گا. کیا آپ کو یہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ میں کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے کہ جیسے امریکہ ایک شکست خوردہ فریق ہے اور ایران سے وہ جنگ ہار چکا ہے. اور اگر یہ فیلنگ ہوئی تو میرا خیال ہے ایون ڈیموکریٹس بھی متحد ہو جائیں گے, کیونکہ امریکہ میں ابھی کوئی ایسا موڈ نہیں ہوا ہے کہ امریکہ کو سپر پاور نہیں رہنا چاہیے اور امریکہ کو اپنی پاور جو ہے ایگزرٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ ڈومیسٹک کنسیڈریشن
جو ہے وہ کیا ہیں، اس میں بالکل صدر ٹرمپ کو نقصان پہنچا ہے اور ان کی جو ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے صدر کے طور پہ جانے جائیں جنہوں نے فتح حاصل کی، شکست نہیں حاصل کی، اور اس لیے ان کی ساری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کیونکہ ایسا ارینجمنٹ ہو جائے جس میں وہ اپنی بھی وکٹری، ان کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا کہ ایران اپنی جگہ اپنی وکٹری کلیم کر لے اور ہم اپنی ایک وکٹری کلیم کر لیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ صدر ٹرمپ اب الیکشن نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے، اس بات کو پہلے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اب انہوں نے تسلیم کر دیا. 3-4 دن پہلے انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہمارا جو اگلا ٹکٹ ہوگا اس میں وینس ہوں گے اور روبیو ہوں گے. ان سے پوچھا کہ صدر کا امیدوار کون ہوگا، نائب صدر کا کون، وہ کہنے لگا یہ آپ لوگوں کا کام ہے، آپ ڈیسائیڈ کریں گے کنونشن میں، لیکن اب یہ ہوں گے میرا نام ٹکٹ پہ نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی جیتے گی یا ہارے گی، وہ چاہیں گے کہ جیتے، لیکن ان کا اتنا بڑا کنسرن نہیں ہے، لیکن وہ ریپبلکن بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں تھے. وہ ایک زمانے میں ڈیموکریٹ سے، پھر ریپبلک آ گئے آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ، پھر اپنے آپ کو ریپبلکن سے اٹیچ کر لیا، تو ان کی کوئی خاص ہمدردیاں نہیں ہیں. ہاں، ان کا جو مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن اگر ہار گئے تو ایک چیز وہ کر کے جانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امریکی ان کو ایسے صدر کے طور پہ یاد کریں. ایران تو بیچ میں آ گیا، ایران ان کا کنسرن نہیں تھا، وہ میرا خیال اسرائیل کے کہنے پہ پھنس گئے. اس میں ان کو جو شوق ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے صدر کے طور پہ جانے جائیں جنہوں نے امیگریشن کا مسئلہ حل کر دیا. آپ دیکھیں ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر خاموشی سے مثلا اس سال اتنے لوگوں کو ڈی نیچرلائز کیا گیا جتنے 10 سال میں بھی نہیں ہوئے تھے. تو اس چیز پہ وہ خاموشی سے عمل کر رہے ہیں، اور اسی چیز سے، اور ان کے جو ووٹرز ہیں، خاص جو ان کے ووٹر ہیں ریپبلکن پارٹی کے نہیں، ان کا بھی فوکس یہ ہے کہ یہ جو نیلے پیلے کالے لوگ آ گئے ہیں ان کو امریکہ سے نکالو. اور اس چیز کا ایران کی وار کا اس پہ اثر نہیں پڑتا. تو میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ پہ اس کا بھی بہت بڑا دباؤ ہے ضرور، لیکن اتنا بڑا دباؤ لیکن نہیں. اتنا نہیں ہے کہ کوئی فرق پڑے. چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں، وہ جاری رہی. ویلکم بیک. موضوع ظاہر یہی ہے کہ صدر ٹرمپ بیجنگ میں ہیں اور بیجنگ سے کیا کچھ تحفے تحائف لے کے، یقین دہانیوں کے تحفے لے کے آئیں گے یا خالی ہاتھ لوٹیں گے. اور اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے ہماری دونوں ماہرین کے ساتھ، تو اس سے نہیں لگ رہا کہ انہیں کوئی خاص وہاں سے کوئی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. ہاں، یقین دہانیاں بہت ساتھ لے کے لوٹیں گے. الہان نیاز صاحب، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ صورتحال ہے تو پرسوں جب ایئر فورس 1 بیجنگ کے ایئرپورٹ ٹیک آف کرے گا تو کیا ٹرمپ صاحب ایران کے ساتھ راؤنڈ 3 کا حکم دے چکے ہوں گے یا ابھی وہ صبر سے کام لیں گے؟ دیکھیں، ٹرمپ کے بارے میں آپ کچھ ایگزیکٹلی پریڈکٹ نہیں کر سکتے، نہیں، مگر ایک چیز جو صاف ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے دوبارہ شروع ہو. اسرائیلیوں نے لبنان میں بھی اپنی جو ہے فوجی کارروائی تیز کی ہے پچھلے دنوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے بنجامن نیتن یاہو کا انٹرویو دیکھا ہوگا امریکن ٹیلی ویژن پہ، تو انہوں نے بیسکلی یہی ان اے سینس کہا ہے کہ بھئی اب آپ نے جو ہے جو کام شروع کیا تھا اس کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنا ہے، اور جو کرنٹ سچویشن ہے جہاں پر ایران جو ہے ایک لحاظ سے زیادہ خطرناک بن گیا ہے، وہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. سو آئی تھنک اس حساب سے آپ یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے جب واپس جا رہا ہوگا اپنے ہوائی جہاز پہ تو وہ شاید آرڈر دے دے کہ جی دوبارہ سے جو ہے بمباری شروع کرو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹرمپ کو اسپیکٹیکل کا بہت زیادہ شوق ہے. جی، وہ ڈرامے کرنا، یہ امیجری، باقی یہ چیزوں کا بہت بڑا اس کو شوق ہوتا ہے. ایون اگر کوئی اس کے پاس ایکچولی ٹینجیبل رزلٹ نہ آئے، جیسے کہ اس نے نارتھ کورین لیڈر کے ساتھ سمٹ کی تھی اور ابھی شی کے ساتھ کر رہا ہے، تو ہی ریئلی انجوائز کہ سارا جو پومپ اینڈ سرکمسٹانس وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور چین جا کر تو خاص طور پہ وہ بہت امپریس ہوگا جی، چینی ہاسپٹیلٹی سے اور ڈسپلن سے، اور ساری جو انہوں نے ان کے لیے پرفارمنسز اور پریڈز اور گاڈ نوز واٹ ناٹ ارینج کی ہوئی ہوں گی. سو
وہ بہت یعنی کہ انجوائے کرے گا، اور یہ امیجز جو ہیں وہ اس کے بیس تک فاکس نیوز کے ذریعے اور باقی جو رائٹ ونگ چینلز ہیں ان کے ذریعے جو ہے پہنچ رہی ہوں گی، اور اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ ٹرمپ جو ہے بہت بڑا آدمی ہے، بہت طاقتور آدمی ہے، بہت کامیاب صدر ہے، اور اس نے چینیوں کے ساتھ جو ہے ایک لحاظ سے ٹف لائن لی ہوئی ہے۔ تو یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال جو ہے چین کا جو امریکہ کے ساتھ ایکسپورٹ کا سرپلس تھا گڈز میں، وہ تقریباً $300 ارب تھا۔ اس سال وہ صرف $200 ارب رہ گیا ہے، اور ٹرمپ یہ اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے کہ جی میں نے چینیوں کو جو ہے سارٹ آؤٹ کر دیا ہے، اور وہ جس طریقے سے ہم سے جو ہے پیسے کما رہے تھے وہ اب اس طریقے سے ہم سے نہیں کما پا رہے ہیں۔ سو آئی تھنک اس حساب سے اس کے بیس کے لیے یہ شاید اس کو تھوڑا بہت جو ہے بوسٹ ملے، بٹ دی ریزمپشن آف دا وار آئی تھنک یہ ایسی چیز ہے جو ایک لیول پہ آپشن is on his table. He just has to pick up the phone and give the order or send a text message or whatever کہ جی دوبارہ جو ہے یہ کارروائی شروع کرو۔ Obviously اس کے ساتھ جو ہے جو ان کے اپنے ریجنل allies ہیں سچ ہے سعودی عربیہ، قطر، کویت، وہ ان کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پلیز ایسے نہ کرو، بیکاز سب سے پہلے تو ہم پھر مارے جائیں گے اگر دوبارہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے۔ بٹ یہ مجھے کلیئر نہیں لگتا کہ ٹرمپ ایکچولی کیئرز سو مچ I don't think he does. about them anymore. نہیں وہ تو Because اس کو ایک sort of sense of quasi betrayal بھی ہے کہ جو ہمارے allies ہیں including Europeans اور including these countries، انہوں نے ہمارا اس طریقے سے ساتھ نہیں دیا اس جنگ میں۔ بے شک ہم نے ان سے پہلے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا، مگر ایک دفعہ ایز لیڈر ہم نے کام شروع کر دیا تھا تو یہ ہمارے پیچھے لائن میں لگ کر ہماری مدد کرنا ان کا جو ہے وہ فرض بنتا تھا۔ سو آئی تھنک وہ گریوینس جو ہے he is fully capable of resuming the military operation. So I think اس کانٹیکسٹ میں یہ بہت ضروری ہوگا کہ جو ریجنل پاورز ہیں وہ ایران کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے تعلقات خود جو ہے ٹھیک کرنا شروع کریں، تاکہ اگر اس طرح کی جنگ ریزیوم ہوتی ہے تو ادر دین پرہیپس UAE اور کسی کے ساتھ زیادہ جو ہے ایرانی حملے نہ کریں۔ بٹ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر امریکن دوبارہ سے ایران پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس دفعہ امریکہ کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایران کو ملیٹریلی ڈیفیٹ کریں، اس دفعہ بیسکلی مقصد یہ ہوگا کہ ہم ایران کی جو ابیلٹی ہے ایک فنکشننگ سوسائٹی کے طور پہ رہنے کے، اس کو ہم ختم کر دیں۔ سو اس کانٹیکسٹ میں ایران کے لیے یہ ایک بالکل سروائیول کی جنگ بن جائے گی، اور وہ پھر ان حالات میں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر تو خلیج کی خیر نہیں، سیدھی بات ہے۔ پھر ڈیسیلینیشن پلانٹس، پھر انرجی پلانٹس، پھر کرٹیکل انفراسٹرکچر، اس کا تو پھر انالیسس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الہان، انور، تھینک یو بوتھ سو مچ۔ میں آپ کو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، جی بس ایک منٹ ہے جی۔ ہاں، جو شہنشاہ ایران کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے کل یہاں کچھ رپورٹر سے بات کی، اس میں انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں جنگ کرنے کی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن وہ جنگ نہیں کریں گے، ایران سے ایک نامناسب سی صلح کر لیں گے، اور جس کی وجہ سے حکومت سروائیو کر جائے گی ایران کی۔ صحیح۔ اور پھر میرا کیا بنے گا؟ یہ بات میں آپ سے پوچھنے والا تھا اور آپ نے بغیر پوچھے ہی کر دی۔ ایگزیکٹلی ایک آرٹیکل میں یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کا خوف یہ نہیں ہے کہ جنگ ہوگی، راؤنڈ 3 ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسرائیل کا اس وقت خوف یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اجلت میں کوئی ایسا سمجھوتا نہ کر لیں کہ پھر ہمارے لیے پھر کوئی راستہ باقی نہ بچے۔ سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے۔ ان کی تو ہر لابی ایکٹیو ہے نا اس وقت۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور میں جلدی سے آپ کو یہ بھی بتاتا کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوگی وہ آپریشن ایپک فیوری نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ابھی ایک خبر آئی تھی NBC میں شاید کہ اس بار جب ہم جنگ شروع کریں گے اس کا نام ہوگا آپریشن سلیج ہیمر۔ تو یعنی سر پہ کیا ہتھوڑی ماریں؟ ہتھوڑا، اس دفعہ ہم ہتھوڑا ماریں گے۔ اس دفعہ ہم غصے میں نہیں آئیں گے، اس دفعہ ہم ڈائریکٹ ہتھوڑا ماریں گے۔ نام بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے نہیں پتا یار وہ ساتھ۔ اینی وے، وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ ہم ہمیشہ یہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ریپسٹس کو سخت سے سخت بلکہ مثالی سزا
دینی چاہیے. اور اس کو یقینی بنانے کے لیے اگین ہم اور کئی اور لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ریپ سروائیورز ہیں, ریپ وکٹمز ہیں, ان کو سامنے آنا, ان کا سامنے آنا ضروری ہے. آپ ایف آئی آر فائل کریں, آپ عدالت میں کیس لڑیں, لیکن ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ہسٹوریکلی اگر ہم بات کریں تو ریپ کی سزا کم ہی ملتی ہے. جو ریپ کی کنوکشن ریٹ ہے اگر ہم فیصد میں دیکھیں تو انتہائی کم ہے, اور اس کی کئی وجوہات ہیں اور کئی پلیٹ فارمز پر اس کے بارے میں کئی بار بات کی گئی ہے. لیکن اب ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ کم از کم صوبہ سندھ کی حد تک ایک واضح اور مثبت تبدیلی آئی ہے کہ ریپ کی کنوکشنز کے جو اعداد و شمار ہیں, ریپ کی کنوکشنز کی تعداد کافی حد تک بڑھ گئی ہے. کس حد تک بڑھی ہے؟ سندھ کے پروسیکیوٹر جنرل کے اعداد و شمار کے مطابق اگر سن 2020 میں ٹوٹل 5% ریپ کیسز جو عدالت میں جاتے تھے, جو پروسیکیوٹ ہوتے تھے, صرف 5% میں سزا ملی ہے. لیکن اگر ہم 2025 یعنی پچھلے سال کی بات کریں تو یہ تعداد 22% تک پہنچ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم 2025 کو دیکھیں تو جو ریپ کیسز جو رجسٹر ہوئے ہیں وہ بھی قدراً کم ہوئے ہیں, لیکن 2020 میں بھی تقریباً کم و بیش اتنے ہی کیسز رجسٹر ہوئے تھے اور ان میں کنوکشن ریٹ صرف 5% تھی. تو یہاں پر کیا ہوا ہے, کون سی فیکٹر ہے جس میں بہتری آئی ہے؟ کیا یہ ایک فیکٹر ہے, کیا کئی فیکٹر ہیں؟ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمیں مدد کرنے کے لیے, اور آپ نے ہی مجھے یہ انفارمیشن دی تھی جو ایک حیران کن بات ہے کیونکہ یوزولی یہ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تھرو آنی چاہیے کیونکہ بڑی خبر ہے, لیکن چلے تھینک یو فار دیٹ. ملیہ لاری صاحبہ, لائر, ایکٹیوسٹ, ویمنز رائٹس, ہیومن رائٹس, بہت لمبی آپ کی انٹروڈکشن ہے, میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں گزاروں گا. ملیہ صاحبہ, ہوا کیا ہے, کیسے ہوا یہ؟ Well, I think اس میں actually full credit to government and the criminal justice system. پچھلے I would say 6-8 سالوں سے ایک ریگولرائزڈ فوکس کیا گیا ہے آن سیکشل وائلنس خاص طور پر. 2016 میں فیڈرل گورنمنٹ میں پہلے ایک تبدیلی آئی تھی, لا امینڈ ہوا تھا ٹو فوکس مور آن کے امپروونگ پروسیسز, کہ آپ کا جو کرمنل پروسیس کیا ہوتا ہے اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں. مسئلہ پروسیس میں ہی ہوتا ہے, سارا مسئلہ پروسیس میں ہی ہوتا ہے, اینڈ کہ آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد 2020 میں اور 2021 میں 2 قانون آئے جنہوں نے پورا سسٹم چینج کر دیا. فیڈرل لیول کے قانون تھے, کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 2021 اینڈ اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021. انہوں نے سب سے پہلے جو چیز کی تھی کہ ریپ کی ڈیفینیشن چینج کر دیا. سو پہلے جو ریپ ہوتا تھا وہ ایک مرد ایک عورت کو ریپ کر سکتا تھا جو 16 سال سے کم عمر کی تھی, ان کو اس کے ساتھ کہ اگینسٹ ہر ویل وداؤٹ ہر کنسینٹ, یہ 5 چیزیں تھیں. انہوں نے اب پورا چینج کر دیا ہے. سب سے پہلے جینڈر نیوٹرل ہو گیا کہ کوئی بھی ریپ ہو سکتا ہے, عورت ہو, ٹرانس ہو, مرد ہو, بچہ ہو, بچی ہو, بیکاز ہمارے پاس انسیڈنٹس لڑکوں کے اتنے زیادہ آ رہے تھے اینڈ ان کی پنشمنٹ کم تھی. دوسرا, انہوں نے ایکسپینڈ کر دیا ہے ڈیفینیشن آف ریپ. پہلے صرف پینائل پینیٹریشن ہوتی تھی, اب انہوں نے اینل, ڈیجیٹل, اورل, آبجیکٹ ریپ سب کچھ اس میں ڈال دیا ہے. اینی تھنگ جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ریفلیکٹ ہو رہی تھیں. اور تیسرا جو انہوں نے کر دیا ہے از ریکگنائزنگ خاص طور پر جو قصور کے انسیڈنٹ کے بعد کہ اگر ایک بندہ کسی اور کو فورس کرتا ہے کہ تیسرے بندے کو ریپ کریں یا اپنے آپ پر کوئی سیکشل ایکٹ کرے. یہاں پر میں وضاحت کر دوں کہ جب قصور کے واقعے کی بات ہوتی ہے لوگ 2 واقعے تھے نا, ایک تو وہ زینب کا کیس تھا, وہ اس کی آپ بات نہیں کر رہے, آپ حسین خان والا کی بات کر رہی ہیں. حسین خان والا اگر آپ کو یاد ہو تو ایک, میں اسکینڈل کا لفظ نہیں استعمال کروں گا کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایک سیریس کرائم تھا. وہاں پر ایک پورا گروہ تھا جو بچوں کو مطلب بلیک میل کرتے تھے, ان کو ریپ کرتے تھے, اور پھر جس بچے کو بلیک میل کرتے تھے ان کو کہتے تھے کہ اب آپ اس نیٹ ورک میں اپنے دوستوں کو بھی لائیں. یہ وہ کیس ہے, اور کبھی میرا خیال ہے کہ کسی کو سزا ملی تھی, لیکن جو مشکل تھی جو لوگ فورس کر رہے تھے ان پر ریپ کا ایلیگیشن نہیں لگ سکتا تھا بیکاز لا اس کو کور نہیں, بلکہ الٹا یہ ہوا کہ وکٹمز کی جو زیادہ تر فیملیز وہ علاقہ چھوڑنا پڑا. کچھ کے ساتھ تو میں ابھی تک ان ٹچ ہوں. تو وہی اسی لیے یہ قانون چینج ہوا ٹو ریفلیکٹ کہ جس بندے یا بندے کے پاس پاور ہے جو فورس کر رہا ہے وہ بھی اس کے ایمبٹ میں آ جائے.
फिर जो दूसरे कानून ने किया, जो सबसे ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंड कि कंसेंट यानी कि मर्जी क्या है रेप की सूरत हाल में। बिकॉज पहले हम कहते थे कि अगर आपने इनकार करना है, लड़ना है, चीखना है, आपके मार्क्स ऑफ वायलेंस होने चाहिए, जिस्म पर ब्रूजेस होने चाहिए, स्क्रैचेस होने चाहिए। अब उन्होंने कहा है कि कानून के नीचे कि कंसेंट, लैक ऑफ कंसेंट मीन्स कि फिजिकल वायलेंस होनी ज़रूरी नहीं है। तो काफ़ी उसकी डेफिनेशन में ही इजाफा आ गया है। दूसरा प्रोसेस चेंज हुआ है ना, ये फेडरल लेवल नेशन वाइड है। उसके अंदर आपके पास एंटी रेप क्राइसिस सेल्स हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स में, जिसका ज़्यादा फोकस है, रेफरल मैकेनिज़म्स हैं कि सिर्फ मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट ना हो, लेकिन आपको साइकाइट्री, गायनोकोलॉजी, इसके सारी चीज़ें करनी हो, और आप इम्प्रूव सेंसिटाइजेशन हो कि आप एंट्री पॉइंट हेल्थ की तरफ से भी कर सकें। पुलिस के अंदर स्पेशलाइज्ड यूनिट्स अब बन गए हैं, और स्पेशल सेक्शुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट्स। तो स्पेशलाइज्ड पुलिस ऑफिसर्स हर डिस्ट्रिक्ट में, जिनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिलती है, और वही सिर्फ रेप केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये सूबा सिंध में ये हुआ है? नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में हुआ है। एंड तीसरा जो उन्होंने किया है स्पेशलाइज्ड जीबीवी कोर्ट्स, जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स विद स्पेसिफिक जजेस जो ऐसे ट्रेन होकर यही केसेस देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी यहाँ क्लैरिटी चाह रहा हूँ। ये जो आपने इंट्रो दिया कि कन्विक्शन रेट में इजाफा हुआ है, ये आप नेशनल लेवल पे बता रहे थे या सिर्फ? मैं सिर्फ नहीं, मैंने वाज़ेह हाँ, तो फिर बीच में हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बाकियों में फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? which is where the credit goes to government of Sindh. Now 2018 में सिंध ने काम किया था, 2020 में रिसर्च शुरू काम किया था कि मसला क्या हो रहा है, कन्विक्शन रेट्स क्यों इतनी कम है। 2020 में डिले हुआ बिकॉज ऑफ कोविड। 2020 ने सिंध ने सबसे पहला अपना सेक्सुअल वायलेंस रिस्पांस फ्रेमवर्क, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक पूरा मैप किया है, बेसिकली मेन्यू के हमें प्रिवेंट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करना है। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था लॉ डिपार्टमेंट के थ्रू, एंड अभी उसका 2024 में सेकंड वर्जन आया है। तो उसके निस्बत आपके पास एक पूरा मैप आ गया था कि हमें क्या करना है, एंड द गवर्नमेंट फॉलोड इट, एंड आई थिंक दैट इज वेरी ये क्रिटिकल बात है ना। फ्रेमवर्क तो आ जाता है। बाकी 3 सूबों में वही सूरत हाल है, 3% 5% वाली। सो बलोचिस्तान इज 12%। बलोचिस्तान इज 12%। पंजाब की अभी मेरे पास फिगर्स नहीं है, अनफॉर्चुनेटली केपी में ज़रा सा ड्रॉप हुआ है। इट वाज 8% लास्ट ईयर, इट्स गॉन डाउन टू 5% दिस ईयर। सो इंडिविजुअली उल्टा चल रहा है केपी के अंदर, लेकिन आई थिंक वो ज़रा सा लॉस ऑफ फोकस हुआ है। लेकिन सिंध के अंदर अंडर दिस जो SVRF जो हम कहलाते हैं, जो WDD और लॉ डिपार्टमेंट, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड लॉ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आया था, एंड द चीफ मिनिस्टर, एवरीबॉडी वाज ऑन बोर्ड। उन्होंने इसके नीचे एक मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस बनाई है अंडरनीथ द चीफ सेक्रेटरी, जिसमें एवरी सिंगल सेक्रेटरी फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट इज सिटिंग, एंड उसके नीचे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स 4 बने हैं। सो ऑल ऑफ द गवर्नमेंट इस पर बैठकर हर महीने या हर 6 हफ्ते के बाद बैठकर डिफरेंट एलिमेंट्स को आप देख रहे हैं कि क्या मसला है। तो फॉलो थ्रू हुआ है एक सिस्टम के तहत। पिछले ये टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स 2021 से अभी तक हर महीने 6 हफ्ते के अंदर एक मीटिंग होती है। कि हमारे लिए हैरान कौन बात है, क्योंकि हमारे एक इम्प्रेशन होता है कि कभी कुछ नहीं होता। नहीं, वो करते हैं, सीधी बात है। I know, लेकिन what they've been doing is कि rather than कि जो बिगर लेवल पर है, छोटी छोटी चीज़ों को आप फोकस करें। Devil is in the details. Devil is in the details. So Sindh is the only one which passed the Medical Legal Act 2023 में है, जिसमें मेडिकल लीगल रेप केसेस में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेडिकल एविडेंस जो है, जो फिजिकल एविडेंस है, नाउ देयर इज 2 टाइप्स। वन इज़ आपके जो मार्क्स ऑफ वायलेंस, ब्रूजेस, कट्स हैं, लेकिन दूसरा है जो DNA। नाउ 2012 के बाद एक बहुत अच्छी जजमेंट आई थी, सलमान अकरम राजा की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आई थी, विच सेड आपको DNA को फोकस करना है, DNA इज द गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस। अनफॉर्चुनेटली जो इसका इम्पैक्ट था इसके द फोकस शिफ्टेड ओनली टू कि अगर DNA नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो आपकी एक्विटल रेट्स वर सो हाई बिकॉज ऑल ऑफ द जजेस आर सेइंग DNA नहीं है तो हम कन्विक्ट कैसे कर सकते हैं। Now सिंध में बिकॉज वी हैव अ फैंटास्टिक पुलिस सर्जन डॉक्टर समैया सैयद, बिल्कुल, मेरी अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हो रही थी। शी इज फैंटास्टिक। उन्होंने उनके साथ हमने काम किया। सो मेरा जो अदारा है लीगल एड सोसाइटी, डॉक्टर समैया के साथ, और फिर पुलिस जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है अभी जो है फैजल करेजा हैं, DIG करेजा, एंड DIG आमिर फारूकी हु इज DIG इन्वेस्टिगेशन राइट नाउ, everyone started working together. Okay. इसके बारे में मैं और भी सुनना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा वक्फा लेना है। Of course, We'll be right back.
वेलकम बैक। सूबा सिंध में रेप कन्विक्शन रेट्स कैसे बढ़ी है, हमारा आज यही मौजू है। एक मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ कि आपने जो कहा ना कि ये जो डेफिनेशन चेंज की है और जो सॉर्ट ऑफ बर्डन ऑफ एविडेंस या आप जिसको भी कहें वो भी हुआ है कि माजी में मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने तो पता नहीं हज़ारों इस तरह के जजमेंट्स पढ़े होंगे कि एक रेप केस में बाकायदा अक्विटल हुआ था सिर्फ इसलिए कि जज ने कहा कि यार इसने तो लड़ने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि अगर आप केस स्टडीज़ देखें, आप दुनिया भर जहान की रिसर्च देखें, तो फिजिकली रेजिस्ट करने का ना करने का ये मतलब नहीं है कि आपके साथ रेप नहीं हुआ। Exactly. आप खौफ में भी हो सकती हैं। इनफैक्ट वो उसने धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। मुझे ये केस याद है, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट आई थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोसेस की आपने बात की, तो हमने अक्सर देखा है कि एक रेप सर्वाइवर के लिए ये प्रोसेस इंतहाई अजियतनाक होती है। इनफैक्ट द प्रोसेस इज पनिशमेंट। FIR दर्ज करने से इन्वेस्टिगेशन और फिर कचहरी में जो होता है वो एक अलग बात है। अगर हम अभी पुलिस के किरदार पर फोकस करें, सिंध पुलिस के किरदार पर फोकस करें, वहाँ पर क्या तब्दीलियाँ आई और कैसे? क्या ट्रेनिंग्स ने ही ये सारा काम किया? असल मसला मेंटल एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ? वो भी देखिए, आई थिंक कि दो चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले आई थिंक जो स्पेशलाइजेशन हैज़ मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज हमने 2018 से लेकर अभी तक रेगुलराइज ट्रेनिंग्स हो रही हैं। पहले NGOs ने करवाई थी विद कोलैबोरेशन ऑफ द पुलिस, अब पुलिस खुद करवाता है। दे हैव क्रिएटेड देयर ओन ट्रेनिंग मैनुअल बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ कि हमें क्या क्या करना है। एंड द थिंग इज़ बिकॉज वो आप एक ही बंदे से बार बार बात कर रहे हैं। सो आई रिमेंबर जब वन वी वर वर्किंग क्लोजली विद दैम, एक साल के अंदर एक ही बंदा 4 दफ़ा ट्रेन हो रहा था ऑन प्रोग्रेसिव टॉपिक्स। ओके। एंड आई डू फील कि ट्रेनिंग का आप एक दफ़ा करें तो उससे फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर आप बार बार वो इशू करें तो उसके जहन में आना है, आपके जहन वो चेंज करना शुरू हो और जाते वो बंदा हैं। भी हर 3 महीने बाद तब्दील ना हो जाए ना। Exactly, ये हाँ। मेरे ख्याल क्रिटिकल बात तो ये है कि यार आज तुम ये देख रहे हो, कल तुम भैंस चोरी के केस देख रहे हो। एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट इज सिंध गवर्नमेंट ने जो किया था, सिंध पुलिस ने, उन्होंने कह दिया था कि जो भी SSOIU में आए वो 3 साल के लिए रहेगा, सो उनकी ट्रांसफर भी नहीं होगी। सही, ये है। एंड जजेस का भी उन्होंने 3 साल के लिए रखा। सो दिस मेड अ डिफरेंस बिकॉज आपके जो पुलिस ऑफिसर्स जिसमें आप ट्रेन कर रहे हैं वही लोग हैं 3 साल के लिए जो आगे चलाएंगे। एंड द लेवल एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हमने एक ट्रेनिंग की थी कि सबसे पहले वी वुड स्टार्ट ऑफ विद डिड शी कंसेंट, उसकी तो मर्जी थी, इट वाज हर बॉयफ्रेंड, शी गॉट कॉट, वुमेन डोंट रियली गेट रेप। पहली ट्रेनिंग टू द पॉइंट हम आखिर में आखिरी वाली ट्रेनिंग में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि देखें शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, उसने 1000 रुपये में एग्री किया था, उसने 700 दिए बिकॉज उसकी एग्रीमेंट 1000 रुपये की थी एंड 700 नहीं थी। इज इट रेप? बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट यू कंसेंटेड टू। सो आपकी जो लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन वो कहाँ से कहाँ सो मच। लेकिन उसके साथ साथ जो मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट की तरफ, डॉक्टर समैया एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट ट्रेंड जजेस, पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन एक्सटेंसिवली कि अगर DNA नहीं है, एंड DNA आपको एक्यूरेट मैच को मे बी 1% 2% मिलेगा। सो दे गेव दैट, हमें रियलाइज़ हुआ लीगल एड सोसाइटी ने 2021 में एक रिसर्च पब्लिश की थी, अगेन अंडरस्टैंडिंग के मसला क्या है। बिगेस्ट इशू वाज not understanding medical evidence. So we did series of trainings, हर साल, हर महीने, online, offline, in person. People are on WhatsApp groups now जो डॉक्टर समैया को डायरेक्टली कॉल करते हैं, हमें कॉल करते हैं, इसमें मेडिकल एविडेंस नहीं है, हम क्या करें? And it comes down to the fact इसके once you stop relying on the medical evidence, आप बाकी एविडेंस को देखते हैं। Solitary statement of the victim, which is the most important evidence, उसको देखते हैं। अगर आप रेप मिथ्स को कि उसको लड़ना है, झगड़ना है, वो डिक्रीज हुआ है उस पर रिलायंस, and your belief on victims has increased. This is the main thing. Because जब हमने अभी हमारी पब्लिश हो रही है 22 मई को an updated study के 2024 तक फिर क्या हुआ, बिकॉज पहली 2020 तक थी एंड अब पिछले 4 साल में क्या किया है। We've discovered 4 things. 1, evidence is being collected. पहले वो कलेक्ट नहीं हो रहा था and Sindh police scientific not just scientifically, आपके CCTV कैमरा solitary statement टाइम पर हो रहा है, मेडिकल टाइम पर हो रहा है, आपकी स्टेटमेंट्स विक्टिम्स की टाइम पर रिपोर्ट हो रही है, फोन का मेटा डेटा एंड सबसे ज़रूरी जो थी कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। So what Sindh police has done, एक तो trainings increase किया है, but they've also created an entire accountability and reporting mechanism in the office of DIG investigation, जो उसको वो हर फ्राइडे को बैठकर वो सारी रिपोर्ट्स देखते हैं and they take action against those who are not किसी ने acting. सही तरह काम नहीं किया। क्या ये सारा जो कुछ प्रोसेस आप बता रही हैं इसका विक्टिम्स पे भी असर पड़ा है? इसलिए कि फ़र्ज़ करें 100 केसेस हैं, उनमें से 5 या 10 केसेस आते थे, बाकी 90 बदनामी का खौफ है, रिश्ता नहीं होगा, कोई भी रुकावट हो जाएगी, चुप करो, होता है पूरी दुनिया में।
या अब विक्टिम्स को भी ये पूरी एक्सरसाइज देख के थोड़ा हौसला बढ़ा है और उनकी तादाद भी बढ़ी है कि वो सामने और ज़्यादा आएँ? अच्छा, उसका सोशली अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। इतना ज़्यादा अभी तक इम्पैक्ट नहीं हुआ। कुछ इलाकों में हुआ है where they found out कि, एंड दिस इज़ एनेक्डोटली, इस पर कोई रिसर्च नहीं है, ये मेरा है कि अगर हम एक इलाके में सुनी सुनाइए आपको पता लग गया कि किसी की कन्विक्शन हुई है तो वो ज़रा सा भरोसा ज़्यादा करें, दे मोर विलिंग टू कम फॉरवर्ड एज वेल। जो मेन डिफरेंस है, द ओनली डेटा दैट आई डू हैव इज़ कि 2020 और 2024 के दरमियान में रिपोर्टिंग टाइम हैज़ डिक्रीज्ड। पहले the reporting from incident to the registration of FIR was about 2-3 months. Drastically, सब कुछ खत्म हो कुछ नहीं जाता होने वाला जी। है। Drastically reduced to about 2 to 3 weeks. ये भी एक बड़ी बात है। जो डेटा सजेस्ट करता है is that there is increased access and increased trust in the तो police. इसका ट्रिकल डाउन आने इफेक्ट वाले होगा। सालों में हमें थोड़ा सा आगे हाँ, अब now we have to do qualitative on the survivor. मैं अब 2-3 चीज़ें मैं इतराफ़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि एक तो आई थिंक वो सब आप भी अग्री करेंगे, हमारा हमेशा ये ख्याल रहा है कि यार ये आगाही और ट्रेनिंग से ना कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो एक खुशाइन बात ये है कि अगर उसको सही तरह किया जाए और कंसिस्टेंटली किया जाए और फिर अकाउंटेबल लोगों को किया जाए, ये नहीं कि भाई ट्रेनिंग करा ली लेकिन आपकी हरकतों में कोई मैकेनिज्म फाल ना हो, मैकेनिज्म फाल ना हो। तो एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम शक्की लोग हैं, राइट, मैं किसी की मैं बात मान नहीं सकता। आपने भी जब बताया मैंने कहा चले देखेंगे, आपने स्टैट्स भी दिखाए, मैंने कहा हाँ सही है, लेकिन फिर कई और लोगों से भी बात हुई, जैसे कि डॉक्टर सुमैया से बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं ये वाकई दुरुस्त है, हमने कई सालों से इस पे काम कर रहे हैं और कंप्लीट खामोशी में, किसी को पता ही नहीं है। और फिर आशा बदर साहिबा वो भी इनके आई थिंक इन्हीं ग्रुप्स में शामिल होती हैं, तो तो उन्होंने भी कहा कि नहीं ये काम हो रहा है और इसका अब रिजल्ट भी सामने आया है। आपने अभी ब्रेक में कहा था कि आप डीएनए के बारे में एक पॉइंट रेज करना चाह रही थी। नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग जस्ट दिस फैक्ट इसके जब हमने जजेस के साथ बैठकर डीएनए पर पूरी बात की एंड द जजेस वर विलिंग टू लिसन एंड आई थिंक दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग कि वो बार-बार सुनना चाह रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं। ये नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं, आप कौन हैं। एग्जैक्टली, तो डॉक्टर सुमैया के साथ बैठकर आई रिमेंबर कि पीपल वर सेइंग कि दे वर विलिंग टू सिट लॉन्गर, दे सेड नहीं ट्रेनिंग का टाइम वक्त है लेकिन हमें ये समझना है। So they would say कि explain it to us कि what can DNA prove and what can it not. तो अगर DNA नहीं है इसका मतलब है रेप हुआ या नहीं है, कि अगर आपके marks of violence what do they even mean? तो it came down to the fact कि Dr. Sumayya was explaining anatomy to them because एक जो चीज़ है now what the law says is कि labia majora में अगर penetration हो जाए even that is sufficient, which is the outer folds of a vaginal area, not the, so आपको penetration अंदर होनी ही नहीं है, to the point where we were talking about कि what people hadn't thought about, what if they used a condom, what if they ejaculated outside, ये सारी चीज़ें जो हम because शर्म की वजह से we weren't talking about it, तो वो जो शर्म का जो की दीवार है वो हमने, लेकिन मैंने कहा शर्म का मतलब ये है कि एक क्रिमिनल को सजा ना मिले तो फिर मेरा ख्याल है कि एग्जैक्टली तो फिर शर्म की बात है, फिर शर्म की बात है, क्या बात है। So वो जो बातचीत अब शुरू हुई है एंड लिटरली बिकॉज ये मैं इस काम से 2017-2018 से आई बीन इन्वॉल्वड इन इट, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है लीगल एड सोसाइटी वी बीन ट्रैकिंग इट, द लेवल ऑफ चेंज इन कन्वर्सेशन एंड एटीट्यूड is really progressive and really मतलब positive. ज़मीन आसमान का जुडिशरी में, जुडिशरी में, पुलिस में एंड प्रोसिक्यूशन, ठीक है, बेहतरीन। of course improvement अब आएगी। So now what we're seeing is कि for example evidence आ रहा है, now we need to start working on the quality of evidence. सही है। But where the judges are now looking at it, they're replying on it, they're working on it, लेकिन अब ज़रा सा और भी Journey of 1,000 miles begins with a single step, और यहाँ पर तो कई steps It starts with 22%. 22%, बिल्कुल। कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, और अगेन इससे यही साबित होता है कि यार फ्रेमवर्क है लेकिन फ्रेमवर्क पर काम भी करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा केस है जिसमें बाकी सूबे भी यहाँ पर सूबा सिंध से सबक सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही जी। मलिहा लारी साहिबा थी, मलिहा लारी साहिबा, शुक्रिया अदा कर, मैं ठीक, आज ओके, खुदा हाफिज़।